سے ہے تنہا کچھ نہیں، مراد یہ ہے کہ اکیلا بندہ کچھ نہیں، مگر یہ قیادت کی ذمہ داری ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر وہ بندہ جو انجمن طلبہ اسلام کا ہمدرد ہے، اور ہمدرد کے بعد آپ کو پتہ ہوگا انجمن طلبہ اسلام کی جو حیثیتیں ہیں، کہ پہلی حیثیت جو ہوتی ہے جب ایک طالب علم تنظیم میں شامل ہوتا ہے تو اس کو ہمدرد کہا جاتا ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا نبی اللہ۔ فرد قائم ربط ملت سے تنہا کچھ نہیں، فرد قائم ربط ملت سے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ بہت ہی عزت و احترام کے لائق، قابل سب تکریم برادران گرامی قدر انجمن طلبہ اسلام کے کارکنان اور دیگر تمام تنظیموں کے عہدیداران، جماعت اہل سنت حلقہ راج جنگ کے صدر رانا سرفراز احمد صاحب، سنی یوتھ فورس کے قائدین ڈاکٹر چاند صاحب، اعجاز ساکی صاحب، اور میرے استاد محترم حضرت علامہ مولانا محمد منظور احمد صاحب مرتضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نور نظر جناب علامہ حافظ محمد طیب صاحب، آج کی یہ بابرکت تقریب جو انجمن طلبہ اسلام کے یوم تشکیل کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے، اس تنظیم کے حوالے سے آپ کے سامنے جناب احمد یار مصطفی صاحب نے اپنے خیالات کا اظہار فرمایا اور بڑی ولولہ انگیز گفتگو فرمائی، اور انجمن طلبہ اسلام کے کارکنان کی قربانیوں کا ذکر کیا۔ تاریخ پاکستان میں اگر اہل سنت کی تاریخ لکھی جائے تو وہ انجمن طلبہ اسلام کے ہراول دستوں کی قربانیوں کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتی۔ کوئی بھی تحریک ہو پاکستان میں، اس میں جو ہراول دستے کا رول انجمن طلبہ اسلام نے پلے کیا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ انجمن طلبہ اسلام کی جب تشکیل ہوئی تو اس کا جو موٹو بیان کیا گیا، نصب العین جسے ہم کہتے ہیں، مجھے الحمدللہ آج بھی یاد ہے، وہ انجمن طلبہ اسلام کا جو تعارف ہوتا تھا 3 پیجز 6 صفحات پر مشتمل تھا، اب پتہ نہیں وہ کس پوزیشن میں ہے، ہمارے دور میں یہ ہوتا تھا۔ تو اس میں جو ایک سینٹنس تھا لکھا، جملہ لکھا ہوا تھا، وہ یہ تھا کہ انجمن طلبہ اسلام کا نصب العین کیا ہے کہ طلبہ میں صحیح اسلامی روح بیدار کرنا جو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع فروزاں کیے بغیر ناممکن ہے۔ یہ ہمارا گول تھا، ماٹو تھا، یہ ایک سینٹنس میں جو نصب العین بیان کیا گیا تھا، اس کے بعد پھر تنظیم کا تعارف یہ سارا چلتا ہے۔ تو انجمن طلبہ اسلام ایک ایسی تنظیم ہے جو جسے ہم پنیری کہتے ہیں، کھیتوں کے لیے جو پنیری لگائی جاتی ہے، جو بنیادی رول پلے کرتی ہے فصل کے لیے، اسی طرح یہ الحمدللہ اس پاکستان میں ایک ایسی پنیری تیار کرتی ہے جو رسول رحمت و کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے گن گاتی ہے، اور طلبہ میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت طلبہ کے قلوب میں جانگزیں کرنے کے لیے اپنا فریضہ انجام دیتی ہے۔ اور جب اس کا وجود عمل میں آیا تو اس وقت تعلیمی اداروں میں سیدی مرشدی ایک شخص کا نام لے کر کے نعرے لگائے جاتے تھے، اور انجمن طلبہ اسلام نے سب سے پہلے یہ ادارہ متعارف کروایا کہ سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، اور اللہ کے فضل سے وہ نعرہ تعلیمی اداروں میں اس نعرے نے ایسا عروج پکڑا اور ایسا زمانے زد عام ہوا کہ وہ نعرہ اپنی موت آپ مر گیا، اور اس کے بعد انہوں نے کبھی جرت نہیں کی کہ یہ نعرہ لگا سکیں، سیدی مرشدی
आगे एक शख्स का नाम। मैंने आज की गुफ्तगू के लिए जो आपके सामने अल्लामा इकबाल का एक शेर पढ़ने की सआदत हासिल की, उसके हवाले से चंद एक बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ, क्योंकि अंजुमन तलबा इस्लाम की नशिस्त है और अंजुमन तलबा इस्लाम की जो नशिस्तें होती हैं वो तरबीती नशिस्तों के हवाले से होती हैं कि तलबा को तैयार किया जाए किसी एक ख़ास मकसद के लिए जो रसूल रहमत व करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह तक ले जाता है। कितनी कौमियतें वजूद में आईं दहर में खुश्क तर के रिश्ते से, और हमने बुनियाद दोस्ती रखी याद खैरुल बशर के रिश्ते से। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि फ़र्द कायम रब्त मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, फ़र्द कायम रब्त मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं। सच्ची बात यह है कि अगर हमारा कोई नाम है या हमें कोई जानता है, कोई पहचानता है, तो वो रब्त मिल्लत से है। अकेला कोई बंदा कुछ भी नहीं है। अगर मैं ये समझूं कि मैं अकेला बड़ी शय हूं तो मुझसे बड़ा अहमक कोई नहीं है। मैं सच्ची बात बता रहा हूं आपको। अगर मैं समझूं कि मैं बड़ी शय हूं, मैं अकेला से ये कर लूंगा वो कर लूंगा, तो मुझसे बड़ा अहमक कोई नहीं है। फर्द जो है ना, अफराद, एक शख्स जो है अगर वो कायम है, खड़ा है, अगर सीना सपर है, अगर वो किसी काम के लिए आगे चल रहा है, तो वो अकेला नहीं है। उसके पीछे एक जमात है, उसके पीछे एक पूरी जमात है, और जब तक पूरी जमात उसके पीछे ना हो उस वक्त तक वो अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन ये बात जरूर है, एक बात जरूर है कि अकेला ही चला था जानबे मंजिल, लोग मिलते गए कारवां बनता गया। अब अगर ये समझ लिया जाए कि पूरी जमात यकदम चलेगी, यह मुमकिन नहीं है। फर्द कायम रब्त मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, मुराद यह है कि अकेला बंदा कुछ नहीं, मगर यह क़यादत की जिम्मेदारी है। और मैं ये समझता हूं कि हर वो बंदा जो अंजुमन तलबा इस्लाम का हमदर्द है, और हमदर्द के बाद आपको पता होगा अंजुमन तलबा इस्लाम की जो हैसियतें हैं, कि पहली हैसियत जो होती है जब एक तालिब इल्म तंजीम में शामिल होता है तो उसको हमदर्द कहा जाता है, और हमदर्द को कम अज़ कम 6 महीने तक हमदर्द रहना पड़ता है, और उस दौरान उसको अंजुमन तलबा इस्लाम का हमदर्द का निसाब पढ़ाया जाता है, और उसके बाद उसका फिर रिटन टेस्ट होता है जो ज़िली नाज़म उसका एहतमाम करता है, और रिटन टेस्ट के बाद फिर उसका इंटरव्यू होता है, और अगर दोनों पास कर जाए तो फिर उसको 6 महीने के बाद, मिनिमम 6 महीने, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, कई लोग जो कई साल हमदर्द रहते हैं, लेकिन कम अज़ कम 6 महीने हमदर्द रहने के बाद फिर उसको कारकुन बनाया जाता है। तो जब कारकुन बन जाता है फिर उस पर जिम्मेदारियों का इतलाक हो सकता है, उसको जिम्मेदारी दी जा सकती है। आजकल तो शायद कोई हम ये समझते हो कि नाज़िम कोई बहुत बड़े ओहदे की बात है, जनरल सेक्रेटरी ओहदे की बात है, लेकिन हमारे दौर में योद्धे नहीं थे, ये जिम्मेदारियां थी। और जब किसी को जिम्मेदारी दी जाती थी तो वो रोता था, चिल्लाता था, मुआफिया मांगता था कि मैं ऐसा काबिल नहीं हूं, मैं सहल नहीं हूं, मैं ये जिम्मेदारी नहीं निभा सकता। तो अगर अंजुमन तलबा इस्लाम में ओहदों का लालच आ गया हो, अल-अयाज़ बिल्लाह, फिर अल्लाह ही हाफ़िज़, फिर वो बात नहीं रही जो पहले थी। जब मुझे जनरल सेक्रेटरी पंजाब मुंतखब किया गया, उससे पहले नायब नाज़िम अव्वल रहा पंजाब का, जॉइंट सेक्रेटरी भी रहा पंजाब का, नाज़िम लाहौर डिवीज़न का रहा, डिस्ट्रिक्ट कसूर का नाज़िम रहा, तहसील कसूर का नाज़िम रहा, राजजंग का नाज़िम रहा, और जिम्मेदारियाँ भी अदा करते रहे। लेकिन जब जनरल सेक्रेटरी मुंतखब किया गया तो मुझे अब अच्छी तरह याद नहीं है कि पूरा हफ्ता या 6 दिन या 4 दिन, कितने दिन, इतना सख्त बुखार रहा मुझे, सिर्फ इस खौफ से कि ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी पूरी कैसे करूंगा। तो यानी ये हम इसे कांटों की सेज समझा करते थे, फूलों की माला नहीं समझते थे, कांटों की सेज समझते थे कि अंजुमन तलबा इस्लाम की एक जिम्मेदारी, भारी जिम्मेदारी, अमानत है हमारे पास, इसको हमने अदा करना है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि हमदर्द जब कारकुन बनता है फिर उस पर जिम्मेदारी कोई डाली जा सकती है, वो नाज़िम मुंतखब हो सकता है एक शाख का,
وہ جنرل سیکرٹری منتخب ہو سکتا ہے، نائب ناظم بنایا جا سکتا ہے، جوائنٹ سیکرٹری، پریس سیکرٹری نشر و اشاعت، خازن، یہ کوئی بھی ذمہ داری دی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد پھر امین بنتا ہے، وہ بھی 1 سال کا ٹرنیور ہے۔ بات لمبی ہو جائے گی اگر میں اس ویک کو کنٹینیو رکھوں گا تو۔ امین کے بعد رکن کی حیثیت آتی ہے، یہ 4 حیثیتیں انجمن طلبہ اسلام میں ہیں، تو بات میری طویل ہو جائے گی، لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتا کہ یہ ذمہ داریوں جب مل جاتی ہے تو اس وقت ہم جو سمجھا کرتے تھے وہ یہ ہوتا تھا کہ اب میری اپنی ذاتی حیثیت ختم ہو گئی ہے، میری حیثیت ختم ہو گئی ہے۔ جیسے وہ کہتے ہیں نا، جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، سراہی سرنگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ۔ یعنی کچھ نہ کچھ بننے کے لیے اپنا آپ مٹانا پڑتا ہے، اپنے آپ کو ختم کرنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو بٹی میں سے گزارنا پڑتا ہے۔ لوہے کو بھی جب تک بٹی سے گزارا نہ جائے وہ فائدہ مند چیز نہیں بن سکتی۔ اس کو جو بھی بنانا ہے آگ سے گزر کے ہی بننا ہے، اس کے بغیر ممکن نہیں۔ اور رسول رحمت و کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا ہی پیارا فرمان مدینہ پاک کے حوالے سے بھی ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ کی مثال ایک بھٹی کی ہے، یہاں پہ میل کچیل نہیں رہ سکتی، میل کچیل نہیں رہ سکتی، برائی نہیں رہ سکتی، اچھائی ہی رہ سکتی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ ذمہ داری اگر مل جائے تو پھر اس کو ادا کرنا اس لیول پر جس لیول کی ذمہ داری ہے، کیونکہ جتنا مقصد اعلیٰ ہوگا، جتنا مقصد بلند و بالا ہوگا، ظاہر اس کے لیے قربانیاں بھی اتنی زیادہ ہی دینی پڑتی ہیں، قربانیاں اتنی زیادہ ہی دینی پڑتی، کم نہیں ہوتی۔ تو باہر کیف اگر کوئی بندہ سمجھے کہ میں اکیلا سب کچھ ہوں، اکیلا کوئی بندہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور انجمن طلبہ اسلام کے جو ذمہ داران ہیں، احباب ہیں، جو ساتھی ہیں، ان کی خدمت میں یہ کہنا چاہوں گا کہ فوکس کریں نوجوانوں پر، طلبہ پر، کیونکہ ہماری تنظیم طلبہ کی تنظیم ہے، اور طالب علم جو ہے اس کے اندر اس وقت جب وہ طلب علم کے لیے کوشاں ہوتا ہے، اس کے ذہن کی تختی صاف اور شفاف ہوتی ہے، اور اگر وہ کسی غیر کے ہتھے چڑھ جائے تو پھر اس کو واپس لانا اور اسے بچانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ بیسک رسپانسبلٹی، ذمہ داری انجمن طلبہ اسلام کی بنتی ہے کہ ہم اپنے معاشرے، اپنی سوسائٹی، اپنے ماحول کے طلبہ کو، نوجوانوں کو لاہ و لاب سے بچائیں، بدعقیدگی سے بچائیں، ان لوگوں کے چنگل سے بچائیں جو لوگ رسول رحمت و کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے باغی کرتے ہیں۔ ہمیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کے دیپ جلانے ہیں، تو دیپ جلانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم نیا خون شامل کرتے رہیں۔ اور اس کے حوالے سے میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ انسان کی جو باڈی ہے، اس کے اندر جو خون گردش کرتا ہے، ڈاکٹر صاحبان بھی تشریف فرما ہے، اس میں بھی ایک مخصوص ٹائم کے بعد جو بندے کی باڈی میں خون ہے یہ ساتھ ساتھ جلتا رہتا ہے، اس کے سیلز جلتے رہتے ہیں اور نئے جنریٹ ہوتے رہتے ہیں، اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر کئی بیماریاں جو ہے وہ بندے کو لاحق ہو جاتی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے، نظام بھی تبھی چلتا ہے، جیسے کہتے ہیں نا کہ جو کنواں چلتا ہو اس کا پانی کبھی ختم نہیں ہوتا، جس سے پانی لیا جاتا ہو وہ کبھی ختم نہیں ہوتا، اور جس سے پانی لینا بند کر دیا جائے وہ ختم ہو جاتا ہے، خشک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انجمن طلبہ اسلام ایسی تنظیم ہے جس میں نیا خون ہر وقت شامل ہوتا رہنا چاہیے، نئے لوگوں کو دعوت دیتے رہنا چاہیے، نئے طلبہ کو اس میں انٹر ہوتے رہنا چاہیے، تاکہ ایک سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہے، اور ایک انداز سے اس جماعت کو چین سے چین ملتی چلی جائے، اور نئے لوگ آتے چلے جائیں، پرانے جو ہے رفیق کے طور پر اپنی خدمات پیش کرتے رہیں، تعاون کرتے رہیں، ساتھ چلتے رہیں، لیکن طلبہ جو ہے وہ داخل ہوتے رہیں، آگے سلسلہ چلتا رہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، اکیلا بندہ کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ اب اگر کوئی بندہ چاہے کہ میں راجہ جنگ جتنا رقبہ لے کر کے سمندر سے بڑے بڑے ٹینکر بھر کر لا کے وہ پانی اس میں تالاب کے طور پر جمع کر دوں، تو وہ سمندر کا پانی بھی سمندر کا ہے، سب کچھ ایسا ہی ہے، لیکن کوئی بھی ذی شعور اس کو سمندر نہیں کہہ سکتا۔
تو سمندر سے نکلے ہوئے پانی کو سمندر نہیں کہا جا سکتا، سمندر وہی ہے جو سمندر ہے، اور اگر اس سمندر کے اندر ایک قطرہ بھی موجود ہے پانی کا تو وہ بھی سمندر ہے، اور اگر اس سمندر کے اندر وہ پانی کا ٹینکر ہے تو وہ بھی سمندر ہے۔ اگر اس کو باہر نکال دیا جائے تو اس کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے۔ مراد کیا ہے کہ اگر سمندر کے اندر لہر ہے، اس میں پاور بھی ہے، طاقت بھی ہے، اس میں جان بھی ہے، وہ نقصان بھی کر سکتی ہے، فائدہ بھی پہنچا سکتی ہے، اور اگر وہی لہر، وہی موج سمندر سے باہر آ جائے، دریا سے باہر آ جائے، تو اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے اور خود ملیا میٹ ہو جاتی ہے، اس کی حیثیت اپنی ختم ہو جاتی ہے، وہ لہر، وہ موج خود از خود ختم ہو جاتی ہے، قائم وہ اسی طرح صورت میں رہتی ہے جب وہ سمندر میں ہوگی یا دریا میں ہوگی۔ اسی لیے اقبال نے کہا کہ موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں، اگر دریا سے باہر وہ آ جائے تو اس کی اپنی حیثیت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ مراد کیا ہے کہ اگر ہم تنظیم کے ساتھ وابستہ رہیں، اگر ہم ادارے کے ساتھ وابستہ رہیں، اگر ہم اجتماعیت کے ساتھ وابستہ رہیں تو پھر ہماری کوئی حیثیت ہے، اور اگر ہم چاہیں کہ ہم الگ ہو جائیں، اور میں اگر ذاتی طور پر چاہوں کہ میں الگ ہو کے میں بہت بڑا مار کا مار لوں، ممکن نہیں ہے۔ موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں، دریا کے باہر ہماری کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ تو اس لیے انجمن طلبہ اسلام کے کارکنان کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ انجمن طلبہ اسلام کے ساتھ اگر وابستہ ہیں تو پھر اس کے ساتھ آپ کی وابستگی کی کیفیت وہی ہونی چاہیے، کیونکہ انجمن طلبہ اسلام میں ایسا نہیں ہے کہ کسی شخصیت کی شخصیت پرستی ہوتی ہے، یا کسی شخصیت کے نعرے لگائے جاتے ہیں، یا کسی شخصیت کو سروں پہ بٹھایا جاتا ہے، نہیں، بلکہ ہماری کیفیت یہ ہے کہ نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، ہمارے سر کا وہ تاج ہے جو نبی رحمت و کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، وہ کوئی بھی ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ بڑا ہے، یہ چھوٹا ہے، یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ نبی رحمت و کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہے تو ہمارے سر کا تاج ہے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہماری آنکھوں کا نور ہے، دل کا سرور ہے، اور اگر کریم آقا سے تعلق نہیں تو پھر ہمارا بھی کچھ نہیں لگتا، کیونکہ ہمارا تو مقصد ہی یہی ہے، ہمارا تو مطمع نظر بھی یہی ہے، ہمارا تو متاع زندگی یہی ہے کہ قائم ہو کر حضور سے الفت کے سلسلے، مجھ کو قبول سارے اذیت کے سلسلے، اگر کوئی ایسی اذیت آ جاتی، پریشانی، اگر حضور سے نسبت ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے، اگر وہ نسبت نہیں تو پھر کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو حضرات گرامی قدر، آج کی اس یوم تشکیل انجمن کی اس تقریب کے حوالے سے میرا جو پیغام ہے آپ کے لیے وہ یہی ہے کہ میں اپنی مادر فکری جو ہے اس کے ساتھ وابستہ رہا جائے، اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ میری دو مائیں ہیں، میری دو مائیں ہیں، ایک میری ماں وہ ہے جس کے بطن سے میں نے جنم لیا، اور دوسری میری ماں وہ ہے جس نے میری تربیت کی، یعنی انجمن طلبہ اسلام۔ تو حضرات محترم، یہ سچی بات ہے کہ اگر کوئی بندہ اخلاص کے ساتھ انجمن طلبہ اسلام کا کام کرے، للہیت کی بنیاد پر کرے، تو پھر بات یہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں لاج ہے میری، وہ لجپال بڑا ہے۔ پھر جو لجپال ہے نا، وہ جیسے لاما صاحب فرما رہے تھے، وہ کانڈ نہیں لگن دیں دے، پنجابی میں کہہ رہے تھے کہ وہ کانڈ نہیں لگن دیں دے، یہ بات پرفیکٹ ہے کہ وہ پھر پشت زمین پر لگنے نہیں دیتے، بلکہ پھر اپنے غلاموں کو خود کیا رکھتے ہیں، اور خیال بھی ایسا رکھتے ہیں کہ بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر انجمن طلبہ اسلام کے پلیٹ فارم پہ آ کر رسول رحمت و کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے گن نہ گائے ہوتے، اور سیدی مرشدی یا نبی کے نعرے نہ لگائے ہوتے، تو نہ جانے آج گندگی کے کس ڈھیر پر پڑے ہوتے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کی عنایت ہے، کرم ہے اس کا کہ اس نے ہمیں منتخب کر لیا، چن لیا۔ آپ چنیدہ لوگ ہو جو انجمن طلبہ اسلام کا کام کرتے ہو، آپ چنے ہوئے لوگ ہو، اللہ اور اس کے رسول نے آپ کو منتخب کر لیا ہے سیدی مرشدی یا نبی کے نعرے بلند کرنے کے لیے۔ اور یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ تو حضرات محترم، میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اور اقبال کا یہ پیغام آپ کے گوش گزار کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، اور دہر میں اس میں محمد سے
اجالا کر دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔